میرا نام ڈاکٹر ثنا مرزا ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر اور چیئرپرسن ہوں لمس جام شوروں میں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں وومن ہیلتھ سے ریلیٹڈ، یعنی عورتوں کی صحت کے بارے میں۔ عورت جو کہ ایک گھر کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک فیملی رن کرتی ہے، اس کی صحت بہتر اچھی ہونا ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، تاکہ وہ اپنے گھر والوں، فیملی ممبرز اور بچوں کا اسی طرح سے ٹیک کیئر کر سکے۔ وومن ہیلتھ کے لیے ہم سب سے زیادہ یہ ایمفیسائز کرتے ہیں، کسی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزوں کے لیے، ہیلتھ کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک غذا کا اچھا ہونا، دوسرا ایک فزیکل ایکٹیویٹی، تیسری ایک چیز مینٹل ہیلتھ اچھی ہونا۔ سب سے پہلے جو غذا کا اچھا ہونا ہے، یہ ایک جنرل رول ہے کہ پراپر 8 گھنٹے کی نیند کی جائے، پراپر 3 وقت کا کھانا کھایا جائے، اس کے اندر جو بیلنس ڈائٹ کو فالو کیا جائے۔ خواتین کے اندر تھوڑے مسائل آتے ہیں کہ ان کا ہیموگلوبن یوجولی کم ہو جاتا ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو بیلنس ڈائٹ، جس کے اندر انڈا، مرغی، گوشت، فروٹ، سبزیاں اور پانی کی وافق مقدار شامل ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بہتر ہوگی۔ جب ایک عورت کی صحت بہتر ہوگی تو آگے اس کے بچوں کی اور اس کی فیملی کی بھی صحت بہتر ہوگی۔ کیوں؟ عورتوں کے اندر ہم جو بات کرتے ہیں کہ پری پریگننسی نیوٹریشن اینڈ کیئر اینڈ پوسٹ پریگننسی نیوٹریشن اینڈ کیئر۔ ایک ماں جب ایک بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ 2 جان ہوتی ہے، اس کے لیے اس حساب سے کھانا پینا ہوتا ہے۔ میری سب سے یہی گزارش ہوگی اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ آپ اپنے گھر کے اندر جس طرح سے کھانا پینا اور نیند کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ ڈاکٹر کے پاس بھی باقاعدگی سے اپنے چیک اپ کروائیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، کیونکہ خالی غذا ایک عورت کے بچے کی پیدائش کے دوران کافی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے دوسرے سپلیمنٹس یعنی دوائیوں کی، ادویات کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ڈاکٹر ایک پرسکرائب کرتا ہے، جس میں آئرن کی گولیوں کا ہونا، فولک ایسڈ کا ہونا، دوسرے وٹامنس کا ہونا، جس کی وجہ سے یا جو بھی چیز باڈی کے اندر ٹیسٹ کر کے دیکھے جاتے ہیں کم ہے تو ان کی دوائیاں دی جاتی ہیں۔ ان لیولز کا پورا ہونا بچے کے پیدا ہونے والے بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، خالی اس بچے کی پیدائش کے لیے نہیں، اس کی پوری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ ڈیورنگ پریگننسی شوگر کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر مدر کی شوگر انکریز ہو رہی ہے تو اس کے اثرات بچے کے اوپر بھی آتے ہیں، اس لیے اس کو مدر کے اندر ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہی آپ کو معلوم بھی ہوں گی کہ باڈی کے اندر کس چیز کی کمی ہے یا زیادتی ہے، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہی معلوم ہوگی۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو الٹرا ساؤنڈ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مشین سے چیک اپ کرانا حاملہ خواتین کا، وہ ایک ضروری عمل ہے۔ اس کے ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں، 20 ہفتے کے اوپر آپ کے بچے کی صحیح گروتھ ہو رہی ہے، ماں کے اندر چیک کرنا ضروری ہے۔ اس لیے یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز آپ کو 4 ہفتے کے بعد کروانی ہے، ایک چیز آپ کو 20 ہفتے کے بعد کروانی ہے، ایک چیز آپ کو 3 مہینے، 6 مہینے اور ڈیلیوری سے پہلے کروانی ہے۔ اس کے اندر میری خاص گزارش ہوگی اس پلیٹ فارم سے ہی، گھروں میں جس طرح سے خواتین آ کر کے بالکل دیکھ بھال کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل آپ جس بھی لیول پہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے پھر گزارش کروں گی کہ پلیز اسپتال میں جائیے، بڑے اسپتال میں جائیے، اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور وہاں سے دوائیاں استعمال کریں۔ بہت سارے سرکاری ادارے، سرکاری اسپتال، چھوٹی ڈسپینسریاں، میٹرنٹی ہومز بہت سارے اویلیبل ہیں، 100% کوئی بھی نہیں ہے لیکن بہت سارے اویلیبل ہیں۔ بہت پرائیویٹ NGOs ہیں، میرے اور میرے جیسے بھی بہت سارے لوگ پرائیویٹلی بھی کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں، اسپتالوں کے ساتھ مل کے بھی کام کر رہے ہیں۔ فیسلٹیز بالکل اویلیبل ہیں، شاید پوری نہیں ہوں گی لیکن بہت زیادہ اویلیبل ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اویلیبل ہو رہی ہیں۔ اس لیے ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے پراپر
غذا کا استعمال، پراپر صاف پانی کا استعمال، اور اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں، جو وہ ادویات دیں انہیں ٹائم پہ استعمال کریں تاکہ ماں کی بھی صحت مند رہے اور آنے والا بچہ بھی صحت مند ہو۔ دیکھیں، ماں کی غذا بچے کے اوپر فرق دیتی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غذا ماں کو تکلیف دے رہی ہے، فار ایگزامپل آپ کوئی ایسی ہیوی غذا کھا رہے ہیں جس سے آپ کا پیٹ خراب ہو رہا ہے، اس سے پیدا ہونے والے بچے کی ذات پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ وہی والی بات ہے جیسے ہمارے ہاں ڈفرینٹ متس ہیں کہ کوکونٹ واٹر پئیں گے، ناریل کا پانی پئیں گے تو بچہ گورا پیدا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے یہ کھانے سے، آئرن کھانے استعمال کرنے سے بچہ کالا پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے آئرن استعمال کرنے سے بچے کے جسم پہ بہت زیادہ بال موجود ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، بچے کا رنگ، بچے کا قد، بچے کے جسم پہ بال ہونا، آنکھوں کا رنگ ہونا، یہ سب چیزیں جینز سے آتی ہیں۔ جینز وہ ہے کہ جیسی ماں ہے، جیسا باپ ہے، بچہ ان کے ہی ملاپ جیسے شکل کا ہوگا، یا فیملی جیسی ہے اس فیملی کے جیسا ہوگا۔ غذا کا اثر بچے کے اوپر صرف اور صرف بچے کی صحت، یعنی بچے کی گروتھ، بچے کے وزن کے اوپر پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ماں اچھے سے اچھا کھائے تاکہ ماں بھی صحت مند رہے اور پیدا ہونے والا بچہ صحت مند پیدا ہو، ٹائم پر صحت مند پیدا ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی کمزوری سے نہ شروع کرے، کسی اسپتال کے نیوبیٹر میں رہ کر کے نہ شروع کرے، ہیلدی اپنی ماں کے پاس، اپنی ماں کی غذا کے پاس کے ساتھ اپنی زندگی استعمال کرے۔ اس کے علاوہ ماں کی غذا کا بچے کے رنگ، قد، کسی چیز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف بچے کے وزن کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماں کی نیوٹریشن اچھی رکھیں۔ ایک 3.5 to 4.5 kg اس کا نارمل ویٹ ہے 36 to 38 ویکس آف پریگننسی کا۔ اس سے کم بچہ ہوتا ہے، پری میچور بچہ ہوتا ہے، تو اس کو ظاہر سی بات ہے آگے کے ڈیز میں، زندگی میں جو ہے وہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ صرف غذا کا اتنا رول ہے کہ اچھی غذا اچھے بچے کے وزن اور پیدائش کے لیے ہے۔ ایز سچ میڈیکل سائنس کے حساب سے بہت زیادہ اس کے اوپر افیکٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ ہی پلایا جائے، 2 سال تک ایک ریکمینڈڈ گائیڈ لائن ہے۔ اس کے بعد آپ اسے نارمل تھوڑا بہت کھانے پینے پہ یا دوسرے ٹیٹرا پیک یا دوسرے ملک کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں۔ باقی یہ سارے مت ہیں، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ غذا جو ماں کھا رہی ہے اس کا بریسٹ فیڈنگ سے کیا تعلق ہے، جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ان کی غذا کا خاص خیال اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک خون کی طرح ہے، وہ ایک غذا ہے۔ ماں کا دودھ ایک غذا ہے جو کہ بچہ ٹوٹلی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ سو ماں کی غذا کو اچھا ہونا چاہیے، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ ملک پروڈیوس کر سکے اور بچے کی نیوٹریشن پوری ہو سکے۔ اس کے اندر یہ بات کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کھانا پینا سے وہ اثرات بچے کے اوپر ہو رہے ہیں، ایز سچ اس چیز کا کہیں پر بھی کوئی لکھت پڑھت میں نہیں ہے، سوائے اس بات کے دوائیوں کے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ ماں کے کھانے سے اور ماں کے دودھ سے وہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، جس میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو اس ٹائم پیریڈ میں بالکل گائیڈ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسی میڈیسن کی ضرورت ہے اس کے لیے ڈاکٹر سے بالکل رجوع کرنا ہے اور ان کی گائیڈ لائن پہ فالو کرنا ہے۔ غذا کا ایسا ٹرانسفر کوئی کہیں پہ ہے نہیں۔